بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس سلسلے کی 80 نشستیں مکمل ہو چکی ہیں، اور آج کی جو نشست ہے 81، نشست نمبر 81، آج کی اس نشست کے اندر ہم جو ہے اسی موضوع کو شروع کر رہے ہیں، اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے جس موضوع کو ہم نے گزشتہ نشست سے شروع کیا تھا، یعنی ہبہ اور گفٹ کے اصول اور احکام۔ گفٹ کے اصول اور احکام کو ہم نے آپ کے سامنے 7 عنوانات میں یا 7 نکات میں جمع کیا تھا، یعنی ہبہ کا تعارف، ہبہ کا حکم، شرائط، اقسام وغیرہ۔ ان میں سے ہم نے پہلا عنوان اور دوسرا عنوان گزشتہ نشست میں مکمل کر لیا ہے، تو آج کی جو نشست ہے اس میں ہم ہبہ کی شرائط کو دیکھتے ہیں۔ تیسرا عنوان ہے ہمارا ہبہ کی شرائط، یعنی گفٹ دینے کے لیے علماء نے کچھ شرائط مقرر کی ہیں۔ تو فقہ حنفی کے اندر ہبہ کے لیے جن شرائط کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ 4 قسم کی شرائط ہے، ان شرائط کو آپ 4 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، الفاظی ہبہ کی شرائط، یعنی آپ جو گفٹ کر رہے ہیں کسی کو، تو جو الفاظ زبان سے بولیں گے کہ میں نے آپ کو یہ چیز گفٹ کر دی، میں نے آپ کو یہ چیز فری میں دے دی، تو ان الفاظ کے لیے کیا شرائط ہے۔ نمبر 2، واہب کی شرائط، یعنی جو آدمی ہبہ کر رہا ہے، گفٹ کرنے والا، گفٹ دینے والا، اس کے لیے بنیادی شرائط کیا ہے۔ نمبر 3، موہوب لہو کی شرائط، یعنی جس آدمی کو گفٹ دیا جا رہا ہے، جو گفٹ لے گا، وصول کرے گا، اس کے لیے بنیادی شرائط کیا ہے۔ اور نمبر 4، موہوب کی شرائط، یا آپ مالی موہوب کہہ سکتے ہیں، کہ جو چیز ہبہ کی جا رہی ہے، جو مال ہبہ کیا جا رہا ہے، جو چیز ہبہ کی جا رہی ہے، اس کی بنیادی شرائط کیا ہے۔ تو اب ہم ترتیب کے ساتھ ان کو ذرا دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے ایک نقشہ آپ ذہن میں رکھ لیں تو اس سے بات آسان سے سمجھ میں آ جائے گی۔ جہاں تک پہلی بات ہے الفاظی ہبہ کی شرائط، ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پر 2 شرائط ہے اس کے لیے، چونکہ گفٹ کرنا، کسی کو کوئی چیز مفت میں دینا، یہ بھی ایک قسم کی تملیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فقہ کے اندر تملیک یا کسی کو جب کسی چیز کا مالک بنایا جاتا ہے تو تملیک کے جو الفاظ ہوتے ہیں عمومی طور پر ان الفاظ کے لیے 2 شرائط ضروری ہوتی ہیں۔ ایک شرط ہے عدم تعلیق، اور دوسری شرط ہے عدم اضافت۔ عدم تعلیق کا مطلب ہوتا ہے کہ گفٹ کو کسی شرط پر، کسی واقعہ وغیرہ پر معلق نہ کیا جائے، ڈیپینڈ نہ کیا جائے۔ مثلا ایک آدمی کسی کو کہتا ہے کہ بھائی اگر تم نے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی تو یہ میری گھڑی میں نے آپ کو بطور گفٹ دے دی۔ اب یہ محض وعدہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ گفٹ نہیں ہے، ایسے الفاظ سے گفٹ منعقد نہیں ہوگا، عقدی ہبہ منعقد نہیں ہوگا۔ ہاں، بعد میں گھڑی ہاتھ سے اتار کے دے دی، وہ الگ بات ہے، عملاً ہبہ ہو جائے گا، لیکن اس پر لازم نہیں ہوگا۔ وہ پہلی پوزیشن لینے والا زبردستی اس آدمی سے گھڑی نہیں مانگ سکتا کیونکہ ہبہ منعقد نہیں ہوا تھا۔ دوسری شرط ہے عدم اضافت، کہ ہبہ کے الفاظ کو مستقبل کی کسی تاریخ کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ مثلا ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنی یہ گھڑی اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو گفٹ کر دی، تو یہ بھی ہبہ درست نہیں ہے، ایسا ہبہ بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں مستقبل کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے، مضاف کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ 2 بنیادی شرائط ہے الفاظ ہبہ کے لیے، عدم تعلیق اور عدم اضافت۔ دوسری قسم کی جو شرائط ہے یہ ہے واہب کی شرائط۔ واہب کی شرائط کا مطلب ہے کہ جو آدمی گفٹ کر رہا ہے، چیز گفٹ میں دے رہا ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہے، تو اس کے لیے بنیادی طور پر 3 شرائط ضروری ہے: اہلیت، ملکیت اور رضامندی۔ اہلیت، ملکیت اور رضامندی۔ اہلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گفٹ دینے والے میں جو ہے تبرع کی اہلیت ہو، یعنی وہ عقل مند ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، یہ ساری شرائط اس میں موجود ہو، اور اس میں تبرعات کی اہلیت موجود ہو، جس طرح تبرعات کی شرائط ہم نے گزشتہ نشست میں پڑھی تھی۔ دوسری بنیادی شرط ہے ملکیت۔ ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی گفٹ کر رہا ہے وہ اس چیز کا مالک بھی ہو،
وہ اس چیز کا مالک بھی ہو. کسی اور کی انسان کی چیز کو آپ گفٹ نہیں کر سکتے. اور تیسری بنیادی شرط ہے رضامندی, کہ وہ اپنی خوشی اور رضامندی سے جو ہے وہ گفٹ کر رہا ہے, اس پر کسی نے زبردستی نہیں کی. اگر کوئی آدمی دوسرے پر جبر و زبردستی کر کے ہبہ کرا دیتا ہے تو اور گفٹ کرا دیتا ہے کسی چیز کو, تو ایسا ہبہ منعقد نہیں ہوگا. تو یہ ہے واہب کی شرائط. اب آتے ہیں ہم تیسری قسم کی شرائط کی طرف, وہ ہے موہوب لہو کی شرائط. یعنی جس انسان کو آپ اپنی کوئی چیز گفٹ کر رہے ہیں, اس انسان کے اندر ایسی کیا بنیادی شرائط ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہبہ صحیح ہو جائے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے دو بنیادی شرائط ہے. ایک موجود ہو اور دوسرا اس میں قبولیت کی صلاحیت ہو. موجود ہو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی انسان کو جو چیز ہبہ کر رہے ہیں, گفٹ کر رہے ہیں, اس کا وجود اس دنیا میں ہو. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا, کوئی بچہ, اور اس کو کوئی آدمی کوئی چیز گفٹ کر رہا ہے, تو یہ گفٹ صحیح نہیں ہوگا. بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر پیٹ میں موجود بچہ ہو اور کوئی شخص اس پیٹ میں موجود بچے کو کوئی چیز گفٹ کر دے, کہتا ہے کہ بھئی یہ بچہ جو ہے اگر پیدا ہو گیا تو اس کو یہ چیز میری طرف سے گفٹ ہے, تو یہ گفٹ منعقد نہیں ہوگا. کیونکہ جب تک وہ پیدا نہیں ہوا اس کا وجود جو ہے وہ کلی طور پر وجود نہیں ہے, اس لیے اس کے لیے ہبہ درست نہیں ہوگا. تو یہ ہے. اسی طرح مرحوم شخص کے لیے کوئی شخص گفٹ نہیں کر سکتا کوئی بھی چیز, تو وہ موجود ہو. دوسری بنیادی شرط ہے قبولیت کی صلاحیت, یعنی اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ قبول کر سکے ہبہ کو. یعنی جو آدمی قبول کر رہا ہے یا جس آدمی کو آپ گفٹ کر رہے ہیں, اس کا عقل مند ہونا, اس کا بالغ ہونا یا اس کا آزاد ہونا تو ضروری نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مجنون کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں آپ, بچے کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں آپ, غلام کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں آپ, لیکن ان میں قبولیت کی صلاحیت ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی طرف سے ان کا جو ولی اور گارڈین ہوگا وہ قبول کرے گا. تو جب ان کا ولی, والد ہے, آقا ہے, جو بھی ہے, وہ اگر ان کی طرف سے قبول کر لے گا تو بس قبولیت ہو جائے گی. تو بہرحال یہ ہے دوسری بنیادی شرط کہ دونوں شرائط کو ایک ہی آپ قرار دے سکتے ہیں کہ جس انسان میں قبولیت کی صلاحیت نہ ہو, عمومی طور پر اس کا وجود ہی نہیں ہوتا, جیسے کہ پیٹ میں موجود جو ہے وہ حمل ہوتا ہے یا مرحوم شخص ہے, تو وہ موجود بھی نہیں ہوتا اور اس میں قبولیت کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی. بہرحال ان دونوں شرائط کو ایک بھی سمجھا جا سکتا ہے. چوتھی قسم کی شرائط ہے موہوب کی شرائط, یعنی وہ مال جس کو آپ کسی کو گفٹ کر کے دے رہے ہیں, اس مال کے لیے بنیادی شرائط کیا ہے. تو عمومی طور پر فقہائے حنفیہ نے لکھا ہے کہ اس کے لیے 5 شرائط ضروری ہے. یعنی جو مال آپ کسی کو گفٹ کر رہے ہیں اس میں 5 باتیں ہوں, یہ ضروری ہے. وہ 5 شرائط یہ ہے. وہ 5 جو شرائط ہیں اس کو ایک نظر دیکھیے. پہلی شرط ہے موجود ہونا, دوسری شرط ہے مالیت, تیسری شرط ہے مباح عام نہ ہو, چوتھی شرط ہے کہ وہ چیز مشاع نہ ہو, اور پانچویں شرط ہے کہ وہ چیز ممیز ہو. ان کو سمجھتے ہیں. موجود ہونے کا مطلب تو واضح ہے کہ ایک انسان دوسرے کو جو کوئی چیز گفٹ کر کے دے رہا ہے وہ چیز موجود ہو, تو موجود چیز کو گفٹ کر سکتے ہیں آپ. جو چیز موجود ہی نہ ہو اس کو آپ گفٹ نہیں کر سکتے کسی کو. اسی طرح دوسری جو بنیادی شرط ہے وہ ہے مالیت. یہ موجود نہ ہونے کی مثال آپ یہ دے سکتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی دوسرے کو کہہ دے کہ بھئی اس سال میرے باغ میں جو پھل آئیں گے اس میں سے 10 کلو میں نے آپ کو گفٹ کر دیا, تو یہ عقد ہبہ اور یہ گفٹ درست نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اس کو وعدہ کہہ سکتے ہیں. بہرحال دوسری جو بنیادی شرط ہے وہ ہے مالیت. وہ ہے مالیت کہ جو چیز دوسرے شخص کو ہبہ کر کے گفٹ کر کے دی جا رہی ہے وہ مال بھی ہو اور متقوم بھی ہو. اگر کوئی چیز ایسی ہے جو شریعت کی نظر میں مال ہی نہیں ہے اس کو آپ گفٹ نہیں کر سکتے, جیسے شراب ہے, خنزیر وغیرہ ہے, تو ایسی حرام چیزیں جو ہے وہ گفٹ نہیں کر سکتے کیونکہ شریعت کی نظر میں وہ مال نہیں ہے. تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ ہبہ کر کے کسی کو دے رہے ہیں وہ مباح عام نہ ہو. جس طرح آپ کو اگر معلوم ہوگا, ہم نے شرکت کی بحث میں پڑھا تھا, شرکت اباحت کے ضمن میں
کہ کچھ چیز ایسی ہے جس کو شریعت نے مباح عام قرار دیا ہے اور اس میں تمام لوگ مشترک ہے، جیسے دریاؤں کا پانی، اس طرح جنگلات کے شکار اور اسی طرح جو ہے آگ وغیرہ، تو وہ مباح عام ہے، اور جب تک انسان اس کو پکڑ کر اپنے ملکیت میں اور قبضے میں نہیں لائے گا اس سے پہلے ان چیزوں کو آپ گفٹ نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ اس دریا سے اتنا پانی میں نے آپ کو گفٹ کر دیا، اب وہ تو جب تک مباح عام ہے آپ اس کو گفٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی ملکیت میں نہیں آئے۔ ہاں آپ اس کو جمع کر کے اپنی ملکیت میں لے آئے، اپنے اونرشپ میں لے آئے، اس کے بعد آپ اس کو گفٹ کر رہے ہیں تو پھر جائز ہے۔ چوتھی بنیادی شرط ہے کہ مشاع نہ ہو، یعنی جو چیز ہبہ میں دی جا رہی ہے وہ مشترک نہ ہو بلکہ جدا ہو، الگ ہو اور تقسیم شدہ ہو۔ اس پر آگے انشاءاللہ الگ سے بھی بحث آئے گی، بس یہاں مختصراً اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ فقہائے حنفیہ کے ہاں یہ ہے کہ اشیاء کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو قابل تقسیم نہیں ہوتی، جیسے گاڑی ہو گئی یا چھوٹی سی دکان ہو گئی، دکان تو خیر تقسیم ہو سکتی ہے، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے غسل خانہ ہو گیا چھوٹا سا، یا اس طرح کی چیزیں جو تقسیم ہونے کے بعد قابل نفع نہیں رہتی۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں حنفیہ کا اصول یہ ہے کہ اس میں سے اگر کوئی آدمی کچھ حصہ کسی کو گفٹ کر کے دے رہا ہے تو پھر اس کا مشاع ہونا، الگ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اسی میں سے مشترک بھی دے سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کی گاڑی ہے اور وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ آدھی گاڑی میں نے آپ کو گفٹ کر دی، تو یہ ہبہ صحیح ہو جائے گا کیونکہ گاڑی کو تقسیم کرنا یہ قابل تقسیم چیز نہیں ہے، تو ہبہ درست ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ آدھا حصہ جو وہ گفٹ کر رہا ہے وہ الگ نہیں ہے، مشترک ہے دونوں کا، لیکن یہ صحیح ہے۔ لیکن دوسری قسم کی جو اشیاء ہے جو قابل تقسیم ہوتی ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں جو تقسیم ہو سکتی ہیں، ان کے اندر حنفیہ کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو اس طرح گفٹ کرتا ہے کہ اس کا بعض حصہ گفٹ کرتا ہے لیکن وہ بعض حصہ الگ کر کے، جدا کر کے نہیں کرتا بلکہ مشترک طور پہ ہبہ کر دیتا ہے، تو یہ ہبہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور مثال ہے اس کی، والد صاحب کی زمین ہے 10 کنال، وہ اپنے ایک بیٹے کو کہتا ہے کہ اس 10 کنال زمین میں سے 1 کنال زمین میں نے آپ کو گفٹ کر دی۔ اب وہ 1 کنال کون سی ہے جو والد نے گفٹ کی ہے؟ وہ مشترک ہے، معلوم نہیں ہے کون سی والی۔ اب یہ تو معلوم ہے کہ 1 کنال ہے، مقدار اور کوانٹٹی تو معلوم ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سا والا 1 کنال۔ مشاع ہے، وہ مشترک ہے، وہ اس کو باقاعدہ تقسیم کر کے الگ نہیں کیا۔ اگر تقسیم کر کے الگ دے دیا پھر تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تقسیم کر کے الگ نہیں دیا، صرف زبانی طور پر کہہ دیا کہ بھئی بس اس میں سے 1 کنال زمین میں نے آپ کو گفٹ کر دی ہے، تو یہ ہبہ درست نہیں ہے حنفیہ کے یہاں۔ باقاعدہ الگ کر کے، تقسیم کر کے، جدا کر کے اس کے قبضے میں دینا ضروری ہے بطور مالک بنا کر۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے مشاع نہ ہونے کا مطلب۔ خلاصہ یہاں سمجھ آ گیا مشاع نہ ہونے کا، مزید اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے عنوان کے تحت آئے گی۔ ہبہ کی اقسام ہے، اس میں سے ایک ہبۃ المشاع ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ موہوب کی جو آخری 5 شرائط میں سے آخری شرط ہے ممیز ہونا، یعنی جو چیز بطور ہبہ دی جا رہی ہے وہ بالکل الگ اور جدا ہو، اور ہبہ کرنے والے کی دیگر مملوکہ چیزوں سے جدا ہو، الگ ہو، یہ ہے بنیادی مطلب۔ یعنی جو آدمی کوئی چیز گفٹ کر رہا ہے نا، تو گفٹ کرنے والا اپنی دیگر مملوکہ چیزوں سے اس جو چیز کو، جس چیز کو گفٹ کر رہا ہے اس کو الگ کر دے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر کہتا ہے دوسرے کو کہ میری زمین پر یہ جو فصل لگی ہوئی ہے یہ میں نے آپ کو گفٹ کر دی، تو علماء نے لکھا ہے کہ ضروری ہے کہ اس فصل کو کاٹ کر کے الگ کر دے، جب تک الگ نہ کیا ہو تو یہ ہبہ درست نہیں ہے۔ یا دوسری اسی طرح یہ بھی مثال دی ہے علماء نے کہ ایک آدمی جو ہے دوسرے کو مکان ہبہ کر رہا ہے اپنا، لیکن اس میں خود رہ رہا ہے، اور اس میں جو ہے مثلا والد صاحب کا مکان ہے، اس میں والد صاحب خود رہ رہا ہے اور والد صاحب ہی کا سامان سارا اندر پڑا ہوا ہے، اور وہ والد صاحب اپنے ایک بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ یہ مکان میں نے آپ کو ہبہ کر دیا، لیکن ہے مالک صاحب ہے خود والد کے تصرف میں، اور والد ہی کے دیگر سامان وغیرہ اس میں پڑا ہوا ہے، تو یہ تو مکان جدا نہیں ہوا۔ اب ہبہ کے مکمل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ والد صاحب اس سے اپنا سامان وغیرہ جدا کر دے، اس مکان کو ممیز اور الگ کر دے، ٹھیک ہے، اور بیٹے کے حوالے کر دے، پھر بعد میں بیٹے کی اجازت سے اس میں رہے، وہ الگ بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے 5ویں شرط کا کہ جو انسان اپنی کوئی چیز دوسرے کو گفٹ کر رہا ہے اس کو دینے والا اپنی دیگر مملوکہ چیزوں سے جدا کر کے دے دے گفٹ، تبھی ہبہ درست ہوگا، ورنہ تو ہبہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ ہبہ کی شرائط کا خاکہ جو آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ایک اور عنوان شروع کریں گے جو ایک اہم عنوان ہے، ہبہ کی اقسام، یہ اہم عنوان ہے۔